صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ یہ سوال ہے جی کہ جو لوگ اپنے نبی کو عطا کیے گئے اسم کا ذکر نہیں کرتے، کیا وہ بروز قیامت اس امت میں شمار کیے جائیں گے یا نہیں؟ اس کا جواب یہی ہے جی، ہمارا تو ایمان ہے کہ جو بھی شخص کلمہ پڑھتا ہے بڑے کتنا بڑا گناہگار ہے، بس منافق نہ ہو، گستاخ نہ ہو، کتنا ہی بڑا گناہگار ہے، کلمہ پڑھتا ہے وہ حضور پاک کے وسیلے سے بخشا ہی جائے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس کے گناہ کی سزا شاید اس دنیا میں دے دی جائے اس کو، اگر پھر بھی زیادہ ہیں تو قبر میں دے دی جائے گی تاکہ وہاں سرخرو ہو، اگر پھر بھی زیادہ ہیں تو کچھ عرصہ جہنم میں رکھ کے وہ سزا دے دی جائے گی، لیکن جانا اس کو جنت میں نہیں۔ اب رہا سوال جنت میں، تو وہ چلا گیا، ادھر جنت کے 7 درجے ہیں، جنت کے 7 درجے ہیں، ایک سے ایک اعلیٰ ہے۔ تمہارے اندر 7 مخلوقیں ہیں، ہر مخلوق کا تعلق ایک ایک جنت سے ہے۔ سب سے ادنا عبادت، سب سے ادنا عبادت اس قلب کی ہے، اور قلب کا تعلق خلد سے ہے، جو سب سے ادنا جنت ہے اس سے ہے۔ یہ قلب والوں کے لیے خلد ہے۔ اب جنات ہیں، صحابہ جن ہیں، ولی جن ہیں، لیکن وہ جنت میں نہیں جا سکتے، کیونکہ جنت تو قلب والوں کے لیے ہے، ان میں وہ قلب ہے ہی نہیں ہے۔ جنت کے باہر ان کو مکان ملیں گے، جنت کے باہر رہیں گے، لیکن اب جو شخص جنت میں خلد میں چلا گیا، دوزخ سے بچ گیا، ادھر قرآن مجید فرماتا ہے کیا ان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے ہم ان کو نیکوکاروں کے برابر رکھ لیں گے؟ اور وہ جو قلب کا عبادت کرنے والا تھا وہ خلد کا حقدار ہے، اس کو خلد مل گئی، خلد کی عوریں مل گئی، خلد کے مکان مل گئے، اور یہ جو کچھ بھی نہیں کرتا تھا یہ بھی اسی طرح بخشا گیا، تو یہ اس کا جا کے غلام بن گیا، کتنا پچھتائے گا، کاش یہ قلم مجھ میں تھا، اگر میں بھی اس کی بات کرتا آج اس جیسا ہو جاتا۔ غلاموں کو تو عوریں نہیں ملتی۔ ایک حدیث شریف میں کہ جنتیوں کو اگر افسوس ہوگا جنت میں جا کے، بھئی جنت میں چلے گئے پھر کیا افسوس ہے؟ جنتیوں کو جنت میں جا کے جو افسوس ہوگا وہ یہی ہوگا کہ دنیا میں جو لمحہ بغیر ذکر اللہ کے گزرا، جو ذکر نہیں کرتا تھا اس کو یہ افسوس ہوگا کاش میں ذکر کرتا ان جیسا ہو جاتا۔ اور قلب والے کہیں گے کاش میں روح کا ذکر کرتا، ایک درجہ اور ہو جاتا، دار اسلام میں چلا جاتا۔ روح والا کہے گا کاش میں سری کی عبادت کرتا، ایک درجہ اور دار القرار میں چلا جاتا۔ ہر جنت والے پچھتائیں گے، اور آخری والے کہے گا کاش میں اللہ کی عبادت کرتا تو میں فردوس میں چلا جاتا۔ یہ جنتوں کے درجے کے لیے تمہارے اندر 7 مخلوقیں ہیں، اور باقاعدہ ان مخلوقوں کی تربیت ہے، ان کے ذکر الہدہ ہیں، کسی کا یا اللہ، کسی کا یا حی و یا قیوم، کسی کا یا واحد، کسی کا یا احد، کسی کا یا او، کسی کا کلمہ شریف، یہ ان کے ذکر ہے۔ اب انسان کے دماغ پہ ایک پردہ ہے جس کو حجاب اکبر بولتے ہیں۔ آپ کو کہا جائے مری چلیں گے 2 مہینے کے لیے چلے جائیں، تو آپ بندوبست کریں گے کھانے پینے کا، پیسے کا، کمبل کا، کہ کہیں مجھے وہاں تکلیف نہ ہو، لیکن جہاں ساری عمر کے لیے جانا ہے تو وہاں کے لیے کوئی بندوبست ہی نہیں ہے۔ وہاں 2 مہینے کے لیے جا رہے ہیں پھر واپس آ جائیں گے، وہاں سے واپس ہی نہیں آنا، تو اس کے لیے کوئی بندوبست ہی نہیں۔ یہ دماغ پہ ایک حجاب اکبر ہے۔ وہ کب پھٹتا ہے؟ جب آدمی مرنے لگتا ہے۔ جب مرنے لگتا ہے تو وہ شیطان کا حجاب وہ شیطان ہٹا لیتا ہے۔ اس وقت وہ آدمی کہتا ہے کاش اب مجھے موقع ملے میں کچھ کر کے دکھاؤں، اب تو موت کا وقت ہے، اب تو کیا کرے گا؟ یا حدیث شریف میں کہ مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ۔ وہ کس طرح؟ جب تم یہ ذکر کرو گے، سینے کے 5 ذکر، پھر ایک نفس کا ذکر 6، پھر ایک انا کا دماغ کا ذکر کرو گے جس کا یا ہو کا ذکر ہے، یا ہو کی گرمی سے وہ پردہ پھٹ جائے گا، جیتے جی وہ پردہ پھٹ جائے گا۔ وہ مرتے وقت ہوش آیا، اب جیتے جی ہوش آ گیا۔
اس وقت دنیا کے لیے کم اور آگے کے لیے زیادہ کرو گے. یہ حجاب اکبر. اور کچھ سوال نہیں.